بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ ہمہ وقت اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ اس کا بچہ بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا جوان ہو، ہمہ وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ میرے بچے کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ پہنچے۔ خود تکلیف سہ لیتی ہے اور اپنے بچے کو اس تکلیف سے بچاتی ہے، جس کو آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی یہ جو ماں ہے، اس ماں سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور اس محبت کی سینکڑوں مثالیں آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں، واقعات اور احادیث میں روایتوں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا ہے، جو میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور کس قدر چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو معاف فرماتا رہوں۔ ایک بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی میری توبہ قبول فرمائیں گے؟ کیا اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر شفقت فرماتے ہوئے مجھے معاف فرمائیں گے؟ یہی سوال اس کے دل میں تھا، اور یہ سوال لے کر بنی اسرائیل کے ایک راہب جو رہنے والا تھا اس کے پاس آئے، جو راہب تھا، راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ پشیمانی ہو رہی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دیں گے؟ تو اس راہب نے جواب دیا کہ تم نے تو اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے، چلو 1 قتل ہوتا، 2 قتل ہوتا، بات سمجھ میں آتی، تم نے 99 قتل کر دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری محبت، تم پر شفقت کیسے فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ بس یہ بات سننا تھا کہ اس شخص نے اپنی سینچری مکمل کی اور اس راہب کا بھی سر اڑا دیا۔ اب اس نے 99 سے 1 قتل اور اس کے اندر شامل ہو گیا تو 100 قتل ہو گئے۔ اب 100 قتل جب ہوئے تو اس کی پشیمانی اور بڑھ گئی، اور اس حالت میں گھومنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اب میری مغفرت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو اسی مسئلے کو لے کے گھومتا رہا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ بھائی ایک جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا یہ مسئلہ حل فرما دیں گے، تمہاری رہنمائی اچھے سے فرما دیں گے۔ یہ شخص اس شخص کے پاس، اس بزرگ کے پاس جانے لگا، اس بستی سے نکلا اور ان کی طرف جانے لگا تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کی موت آ گئی۔ وہ بیچ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو فرشتے آ گئے، فرشتے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت والے فرشتے بھی آ گئے، اور آپس میں دونوں فرشتوں کے اندر ایک طریقے کی بحث ہوئی۔ جنت والے کہنے لگے کہ بھائی اس کو ہم اپنے پاس لے کے جائیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم والے کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم اس کو جہنم لے کے جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ جنت والے فرشتے دلیل یہ دے رہے تھے کہ بھائی اس نے 99 قتل، 100 قتل تو کر لیے تھے، لیکن اس نے ارادہ تو کر لیا تھا توبہ کا، اس لیے وجہ سے ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور جہنم والے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے مان لی کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن توبہ کی تو نہیں تھی، اس نے ارادہ کیا تھا، توبہ تو نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا بزرگ سے کہ وہ مسئلہ حل ہوگا اس کا، تو ابھی تک اس نے چونکہ توبہ کی نہیں تھی، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ بس یہ اس کے اوپر بحث چل رہی تھی۔
اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا فرشتوں کو، کہا کہ بھائی ایک کام کرو، ایک مسئلہ، اس مسئلے کا حل ایسے نکل سکتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جہاں پہ یہ مرا ہے، اس کی جس بستی سے یہ نکلا ہے وہ راستہ، وہ جو ڈسٹینس ہے اس کو ناپ لو، اور جو جہاں جا رہا ہے، جس بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے، جس سے اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے جا رہا ہے، وہ جگہ بھی ناپ لو۔ جو جگہ زیادہ ہو، یعنی یہ ہے کہ توبہ کرنے جب اس بستی سے جب وہ نکلا اور بیچ میں انتقال ہو گیا، تو یہ جگہ اگر زیادہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو جنت والے جنت میں لے جائیں، اور اگر یہ جگہ کم ہے، یعنی وہ والا جگہ جہاں بزرگ جا رہے ہیں وہ جگہ اگر زیادہ ہے، بہت زیادہ بچی ہوئی ہے، اور اس میں فاصلہ اس سے زیادہ ہے کہیں، تو جہنم والے اس کو جہنم لے جائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ جو زمین تھی، اصل میں اس کا فاصلہ جو بستی جو تھی اس سے کم تھی اور ادھر زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سکڑ جا، اے زمین سکڑ جا۔ جب زمین کو یہ حکم ملا تو زمین سکڑ گئی، اور جو وہ والا راستہ تھا جہاں بزرگ سے ملنے جا رہا تھا، وہ راستہ کم ہو گیا اور یہ اعلیٰ زیادہ بڑھ گیا۔ تو جب ناپا گیا تو وہ راستہ زیادہ نکلا اور یہ راستہ کم نکلا، تو حکم ہوا کہ جنت والے جو فرشتے ہیں یہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص نے کتنا بڑا جرم کیا کہ 100 قتل کر چکا ہے، 100 قتل کر چکا ہے، اور جو راستہ دیا گیا اس راستے کے اندر بھی وہ نہیں آ رہا۔ یعنی یہ ہے کہ جو راستہ بتایا گیا تھا کہ یہ ناپ لو، تو وہاں پہ بھی اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ راستہ پورا کر سکے، وہ راستہ پورا ہو جائے، وہ کم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے رہا ہے، زمین سکڑ جاؤ کہ میرا بندہ کسی طرح جنت میں چلا جائے، میرا بندہ کسی طرح جنت میں چلا جائے۔ تو آپ حضرات اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بندے کو، انسان کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس حد تک نہیں ڈرانا چاہیے کہ وہ اللہ کے توبہ کرنے سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے ظلم کر لیے، تو ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اتنا بڑا ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑا خطرناک کام کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کیجئے اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کیجئے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں۔ یہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور یہ بات اپنے آپ سے بھی کہیں کہ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں خاصیت دی، گناہ کی بھی صلاحیت دی، نیکی کی صلاحیت دی۔ گناہ بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا۔ گناہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کو معاف فرمائیں گے، اور نیکیوں میں اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکیوں کے بدلے جنت بھی نصیب فرمائیں گے۔ ہمیشہ اپنے بندے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور دوسرا سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کتنا محبت فرماتا ہے۔ آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے، چھوٹے سے مسائل آ جاتے ہیں، ہم کتنی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، کہ کاش ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا شکر ہے، آج جو ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج ہماری سننے کی صلاحیت نہ ہوتی یا دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو ہم کچھ کر سکتے تھے۔ آج اگر چھوٹی سی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ تکلیف دی ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس تکلیف سے دور فرمائیں گے۔
تو ہمیشہ شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ تسلی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں گے۔ اور ہمیشہ جب توبہ استغفار ہو تو کوشش ہو کہ وہ گناہ اب دوبارہ نہ ہو جائے، اور اگر دوبارہ بھی ہو جائے تو دوبارہ توبہ استغفار کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی معاف فرمائیں گے۔ تو یہ ایک روایت جو آپ حضرات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات اور میرے اندر یہ اظہار پیدا ہو جائے، یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت بھی خوب فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، اپنی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔